حماس یا اسلامی مزاحمتی تحریک ایک فلسطینی اسلام پسند سیاسی اور عسکری گروپ جو 1987 میں پہلی انتفاضہ کے دوران قائم کیا گیا تھا، جو اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی بغاوت تھی۔ حماس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین عبدالعزیز الرنتیسی اور دیگر فلسطینی کارکنوں نے رکھی تھی۔ یہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اخوان المسلمون کی شاخ کے طور پر ابھرا۔ تنظیم نے اپنی سیاسی اور عسکری سرگرمیوں کے علاوہ فلسطینیوں کو سماجی خدمات فراہم کر کے مقبولیت حاصل کی، جیسے کہ اسکول، ہسپتال اور خیراتی ادارے۔ حماس کو پہلے انتفاضہ کے دوران اہمیت حاصل ہوئی، جو اسرائیلی حکمرانی کے خلاف فلسطینیوں کی بغاوت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اسرائیلی قبضے اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کی سمجھی جانے والی ناکامیوں کے خلاف ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر کھڑا کیا۔ 1993 میں اوسلو معاہدے پر دستخط کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی PA کا قیام عمل میں آیا اور اسرائیل اور PLO کے درمیان امن عمل کا آغاز ہوا۔ حماس نے اوسلو معاہدے کے مخالفت کی اور اسے فلسطینیوں کے حقوق کے ساتھ غداری کے طور پر دیکھا۔ تنظیم نے اسرائیلی افواج اور بستیوں کے خلاف اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ اس عرصے میں اندرونی فلسطینی تقسیم دیکھی گئی، حماس اور PLO کے درمیان تناؤ کے ساتھ، جس نے PA کو کنٹرول کیا۔ دونوں گروپوں میں پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ 2000 کی دہائی میں دوسری انتفاضہ کے پھوٹنے کے بعد تشدد کا دوبارہ آغاز ہوا، جس میں حماس سمیت فلسطینی اکثریت پسند گروپوں کی خودکش حملوں میں اضافہ ہوا۔ اسرائیلی حکومت نے جوابی کارروائی میں حماس کے رہنماؤں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہوئے فوجی آپریشن شروع کیا۔ 2006 کے فلسطینی قانون ساز انتخابات میں حماس نے فلسطینی قانون ساز کونسل میں اکثریت حاصل کرتے ہوئے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس نتیجے نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ اس نے موجودہ سیاسی قیادت کے ساتھ بڑے پیمانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عالمی برادری، بالخصوص اسرائیل اور امریکہ نے حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھا اور اس کے سیاسی جواز کو مسترد کر دیا۔ جون 2007 میں حماس اور الفتح PLO اور PA پر غلبہ رکھنے والی سیاسی جماعت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں حماس نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ الفتح نے مغربی کنارے کا کنٹرول برقرار رکھا۔ ناکہ بندی اور تنازعات۔ غزہ پر قبضے کے بعد اسرائیل نے اس علاقے کی ناکہ بندی کر دی، سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان تنازع جاری، جس میں فوجی تصادم اور راکٹ حملوں سمیت وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا رہتا۔ حماس فلسطینی سیاست اور اسرائیل فلسطین تنازع میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ اس کی حیثیت جاری بحث کا موضوع ہے۔ کچھ ممالک اور اداروں نے اسے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا، جبکہ دیگر بشمول کچھ عرب اور مسلم ممالک اسے ایک جائز سیاسی ادارے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہیں تک تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے رائل TV کے ساتھ جڑے رہیں۔